بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے دعا حزب البحر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی تھی، اور دعا حزب البحر جو کہ ایک دعا ہے، اور ہمارے اکابرین اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو اس کا حوالہ دیا، اور ہمارے اکابرین بھی اس عمل کے جو ہے مستقل طور پر پابندی کرتے تھے۔ اس کی بنیادی چلہ کشی تو ماہ سفر میں کی جاتی ہے، تو رمضان المبارک کے اندر جو ہمارے قرآن پاک پڑھنے والے چلہ کشی کرنے والے ساتھی تھے، تو ان کی یہ روزانہ کی باقاعدہ ترتیب ہے کہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ جتنے زیادہ وقت ہے وہ دعا حزب البحر کے پڑھنے میں صرف کرتے ہیں، کیونکہ پورے سال کی جو عملیات کی چلہ کشی ہے اس میں بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے اس کی، اور اتنی زبردست یہ دعا ہے، یہ ایک ہی وقت میں عمل بھی ہے اور ایک ہی وقت میں یہ حصار بھی ہے۔ اور کتاب کشاف الظنون جلد اول صفحہ نمبر 333 میں ہے کہ جب سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حج کے سفر میں جا رہے تھے، اور ہواؤں کی جو ہے تیزی کی وجہ سے ان کا جو بحری جہاز ہے وہ ہوا نے مخالف روٹ کے اوپر کسی جزیرے پر لگا دیا، اور سارے کے سارے ساتھی پریشان تھے، تو خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف با حرف یہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے پڑھ کر بتلایا، اور آپ نے صبح اٹھنے کے بعد اس عمل کا جو ہے اس عمل کی پڑھائی شروع کی، اور مسلمان جو اس سفر میں ساتھ تھے، غیر مسلم بھی ساتھ تھے، ان سے اس عمل کو پڑھوایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بحفاظت ہوا کا رخ بھی ٹھیک کر دیا۔ وہ بحری جہاز جو مختلف قسم کی سمندری دریائی لہروں کا شکار ہو گیا تھا، بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور اس واقعے کو دیکھ کر اور اس عمل کی تاثیر کو دیکھ کر جو نصرانی کپتان تھا جہاز چلانے والا، اور بھی کئی ایسے غیر مسلم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو الحمدللہ یہ عمل ایک بہت زبردست پرتاثیر عمل ہے، ایک طاقت رکھتا ہے، ایک قوت ہے اس دعا حزب البحر میں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جو گروپ میں جڑے ہوئے ساتھی ہیں وہ اس عمل کا باقاعدہ پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ تو رمضان کا آخری عشرہ سر پر ہے، آج 17 رمضان المبارک گزر چکا ہے، 18ویں رمضان کی انشاءاللہ سحری کریں گے تھوڑی دیر کے بعد، تو سوچا کہ ساتھیوں کے سامنے دعا حزب البحر کی کچھ اہمیت بیان کی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ اس عمل کو پڑھ سکے۔ اس وقت جو فلسطین میں حالات ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں، مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت ظلم و بربریت کا شکار ہیں، تو اس دعا کی ہم کم از کم یہ نیت کر لیں کہ اللہ پاک جو اس دعا کی برکت سے ان پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انہیں ختم فرما دے، اور یہودیوں کے دجالیوں کے جو ہے نا وہ فتنے سے اور ان کے ظلم و بربریت سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے۔ تو اس نیت سے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا ہم اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ ہم اگر جا نہیں سکتے یا رہ کر ان کے لیے دعائیں کریں اور اعمال کریں، تو کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں گے۔ اور ہمارے دوست بزرگوں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر حالات ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ننھے منھے بچوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی یہودیوں نے مثال قائم کی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بربریت سے وہ نجات اسی وقت دلوائے گا جب ساری امت اجتماعی طور پر اللہ سے دعا استغفار بھی کرے گی اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں پیش کرے گی۔ تو اگر ہم پہنچ نہیں سکتے تو یہاں رہ کر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اعمال کر کے اللہ کے سامنے ہم کم از کم اتنا تو رکھ دیں کہ اللہ پاک اتنا ظلم ہو رہا تھا، ہم خود تو نہیں پہنچ سکے، پر ہم نے دعائیں کی، اعمال کی، تاکہ اللہ پاک آپ کی مددیں اتر جائیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک عظیم معرکہ غزوہ بدر اسی مہینے کے اندر جو ہے پیش آیا تھا، اور اللہ پاک نے جبرائیل امین اور فرشتوں کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حفاظت فرمائی، اور اس جنگ کے اندر فتح نصیب فرمائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی نیت سے اس عمل کو کریں، پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ دعا حزب البحر یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، تاکہ اس کو پڑھنے والے جو ہیں وہ دیکھ بھی لیں، اور اس کی پی ڈی ایف بھی ہمارے پاس بنی ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یوٹیوب پہ پی ڈی ایف بھی ڈال دیں گے، پی ڈی ایف بھی ساتھ ہی اس میں دیکھ لیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کتابچہ لینے والے کوئی ساتھی ہو تو ہمارے پاس اس کا کتابچہ بھی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اعمال کی پابندی کریں گے تو اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اب
جو دعا حزب البحر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں اعتصام اور اختتام اصل حزب البحر میں شامل نہیں ہے، لیکن اس وقت موجودہ دور کے اندر عملیات کے اندر جو ہے ہمارے بر اعظم ایشیا میں بہت ساری ایسی دعائیں ہیں اور اعتصام اور اختتام اس میں شامل کیا ہے، تو دیکھ لیں ساتھی، اس کا اہتمام کرنا چاہیں تو اس کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اعتصام اور اختتام نہ کریں خالی دعا حزب البحر پڑھیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ، تو ساتھی اس کو سن لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ رَبِّ سَهِّلْ وَيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ عَلَيْنَا يَا مُيَسِّرَ كُلِّ يَسِيرٍ۔ الف با تا سا جیم حا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا لا آ یا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعة الغیوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن والإنس لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء کاف آئی عین صاد کاف آئی عین صاد کاف آئی عین صاد۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتمس على وجوه أعدائنا أعدائنا أعدائنا۔ اس لفظ کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَامْسَحْهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَّ وَلَا الْمُجِّيَّ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یاسین القرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه، اس لفظ کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم۔ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تو معزز سامعین، یہ آپ کے سامنے حزب البحر پڑھ کر سنائی ہے، تو جو ساتھی
اس عمل کو باقاعدہ طور پر عملیات کی شکل میں پڑھنا چاہتے ہوں تو اس کی مکمل شرح عملیات ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ پہلے اس کی پابندی روزانہ پڑھنے کی جائے۔ ہمارے اکابرین کا معمول تھا اس کو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، پورے سال اس کا معمول رکھتے تھے۔ ماہ سفر کے اندر 3 دن اس کی چلہ کشی کرتے تھے، 3 دن اعتکاف کر کے اس کو 365 مرتبہ 3 دن میں پڑھنے کا معمول کرتے تھے، پورا سال حساب رہتا تھا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس عمل کی سب کو دل سے اجازت بھی ہے اور اس عمل کی پابندی کی جائے۔ یہ عمل الحمدللہ ثم الحمدللہ دعا حزب البحر کا عمل ہمارے تقریباً بڑے اکابرین کے معمول میں رہا ہے، اور پہلے خانقاہ نظام کے اندر باقاعدہ ہر سال ماہ سفر میں اس کی چلہ کشی ہوتی تھی۔ اب بھی ماشاءاللہ مختلف شہروں کے اندر اس کی چلہ کشی مختلف جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کرنے والے پڑھنے والے جو ہے کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری چین میں جو جڑے ہوئے ساتھی ہیں انہیں دل سے اجازت ہے اس عمل کو جس نیت سے آپ پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک اس کو پوری فرمائیں گے۔ ہمارے گروپ کے اندر بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو دوسرے ممالک سے بلانگ کرتے ہیں، USA سے، UK سے، قطر سے، دبئی سے، بحرین سے، امارات کے مختلف علاقوں سے، آسٹریلیا سے، میلبورن سے، برسبین سے۔ تو سارے کے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے اس دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کی برکات اور اس کے ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کوشش کریں رمضان المبارک کے جتنے روزے رہ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اس کا پڑھنے کا معمول ہو۔ ہمارے وہ پرانے ساتھی جو روزانہ ہمارے ساتھ عملیات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سے تو گزارش ہے کہ جو ان کی روزانہ کی ترتیب چل رہی ہے 120 مرتبہ پڑھنے کی اور 100 مرتبہ اور 80 مرتبہ، تو اس میں کمی نہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی پابندی سے پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ میں آسانی والا عافیت والا معاملہ کرے اور اس عمل کو ساری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔